السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سب سے بڑی تنبیہ طلبا کے لیے ہے جو ادھر کے طلبا سب سامنے آ جائے اور نظروں کے سامنے دوری بہت ہے، کیا جائے باقی آگے والے چھوڑا جائے۔ اما بعد پڑھیے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ ہم اور آپ اشرفی ہیں۔ کیا ہے؟ اشرفی کس کو کہتے ہیں معلوم ہے طلبا؟ اشرفی بولتے ہیں سونے کے سکے کو۔ کس کو کہتے ہیں؟ سونا ہوتا ہے گولڈ، گولڈ کا جو سکہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں اشرفی، ٹھیک ہے؟ یعنی دنیا میں سب سے قیمتی سکہ وہی ہوتا ہے۔ ہاتھوں میں چاندی اور دنیا بھر کے الومینیم، لوہا، لکڑ، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، دھاتو چیزوں میں یہ سونا جو ہے ٹاپ کلاس کا ہے۔ سونا اور چاندی اسی پر تو پورا شیئر بازار ہے۔ سونا سب سے اہم ہے، شرعی طور پر بھی سونا اور چاندی ہی اصل ثمن ہے، اصل قیمت ہے۔ تو الحمدللہ بتانا یہ ہے کہ جس طریقے سے سونا قیمتی ہے اسی طریقے سے ہم اشرفی قیمتی ہے۔ اپنی قیمت کو پہچانیے۔ ایک تو آپ انسان ہیں، ہے کہ نہیں؟ حضرت انسان ہیں، پھر اس کے بعد ساتھ ہی حضرت مسلمان ہیں، ساتھ ہی ساتھ عاشق خیر الانام ہیں، جوڑتے جائیے، طالب علم ہیں، ہاتھ میں قرآن ہے، احادیث نبویہ ہے، زبان پہ اللہ کا نام ہے، رسول پاک کا پیارا نام ہے۔ اب دیکھیے ساتھ میں ہم سب پر اشرفی فیضان ہے، اور مکمل طور پہ ہر جیسے اشرفی ہیں، یعنی قیمتی ہیں۔ اور یہ قیمتی ہم کہاں سے ہوئے؟ یہ فیضان مخدومی ہم پر ہے کہ ہم اتنے قیمتی انمول ہوئے۔ آج جن کا فیضان پوری کائنات میں عام ہو رہا ہے، آج انہی کے نور نظر، انہی کے نور عین حضرت سیدنا عبدالرزاق نور عین الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 574واں عرس منانے کے لیے ہم موجود ہیں۔ 574 سال ہو گئے آپ دنیا سے یعنی ظاہری نگاہوں سے پردہ کیے، لیکن آج بھی آپ جس طریقے سے زمین پر زندہ تھے، آج بھی ہم سب کے سینوں میں زندہ اور آباد ہیں۔ کیوں؟ جو کسی بزرگ نے کہا تھا یا کسی شاعر نے کہا تھا، وہ بزرگ شاعر ہی تھا، کہ زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر، اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا۔ اللہ کے نام پر مرنا یہ مرنا نہیں ہے، ابد الآباد کی زندگی کا سمجھیے کہ سبب اور نتیجہ واقع ہوتا ہے۔ یعنی اللہ کی یاد سے معمور ہو کر کے جو دنیا سے جاتا ہے وہ یقیناً ہمیشہ ہمیش کے لیے زندہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا عالم دین جو ہوتا ہے وہ مرتا نہیں ہے۔ عالم دین تو علم کے ساتھ جب دنیا سے جاتا ہے تو وہ علم دین اس کو ہمیشہ کے لیے زندہ اور تابندہ کر دیا کرتا ہے۔ کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا؟ عید سے چھوٹا وہ اپنے گھر گیا۔ عام مرد مومن بھی نہیں مرتا ہے، بس یہاں سے وہاں صرف اور صرف نقل مکانی کا معاملہ ہے۔ زمین پر تھا، اب زمین میں چلا گیا، یہاں بھی زندہ، وہاں بھی زندہ، اور میدان محشر میں بھی زندہ، انشاءاللہ پھر جو ہے جنت میں بھی زندہ۔ پورا سلسلہ ہے۔ ہم زندہ قوم ہیں کیونکہ ہمارے نبی زندہ ہیں، ہمارے پیغمبر زندہ ہیں، بلکہ ہمارے اسلاف زندہ ہیں۔ تو ہم جو زندوں سے جڑے ہیں تو ان کی برکت سے ہم بھی زندہ ہیں اور انشاءاللہ زندہ اور تابندہ رہیں گے۔
حضرت سیدنا عبدالرزاق نور العین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ سنو، یہ حضرت شیخ المشائخ حضرت شیخ علاء الحق بڈوی گنج نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بشارت کا نام سیدنا عبدالرزاق نور ہے۔ حضور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے حضرت خضر علیہ السلام کی بشارت کے مطابق جب آپ نے اپنی سلطنت اور بادشاہت کو ٹھکرا دیا تو آپ کی ماں نے کہا بیٹا جب تم فقیری اختیار کر رہے ہو، جب درویشی لائن اختیار کر رہے ہو تو شاہانہ طمطرات کے ساتھ، شاہانہ دبدبے کے ساتھ تم یہاں سمنان سے نکلو، 12,000 لشکر کے جرار کے ساتھ آپ کا جو ہے پرتباک انداز میں استقبال کیا گیا، آپ کا اکرام کیا گیا، اور پھر اس طریقے سے اپنے وقت کا سلطان اشرف جہانگیر سمنانی اپنی سریر سلطنت کو اپنے بھائی کے حوالے کر دیتا ہے، اور 12,000 لشکر آپ کو کوسوں میل دور چل کر کے رخصت کرتا ہے۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ دنیاوی سلطنت کو چھوڑ کر کے ہمیشہ اور دائمی سلطنت حاصل کرنے کے لیے نکل رہے ہیں، ہمیشہ کی سلطنت۔ یہی تو کہا ہے حضرت محدث اعظم ہند نے کہ سمنا کا تخت چھوڑ کر غوث الورا ہوئے، یوں ترک سلطنت نے تمہیں سلطان بنا دیا۔ آج بھی گناہ خسروی سے پورے سلطانی نہیں جاتی۔ آپ نے بظاہر سلطنت ترک کر دی، لیکن پھر بھی جب باطنی سلطنت کے امیر بن گئے، افسر اولیاء بن گئے، امیر اولیاء بن گئے، اشرف جہانگیر بن گئے، غوث العالم بن گئے، محبوب یزدانی بن گئے، جب مقام محبوبیت میں فائز ہو گئے تو ان کے سامنے ظاہری سلطنت کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ظاہری سلطنت کی، ارے ظاہری سلطنت جدھر اشارہ کر دے اس کو حاصل ہو جائے۔ جب اللہ نے آپ کو غوث بنا دیا، آپ کو محبوب بنا لیا، طواف کر رہے تھے خانہ کعبہ کا، 27 رمضان المبارک کی شب میں طواف کر رہے تھے، پوری دنیا کے لوگ وہاں موجود ہیں، چکر لگا رہے ہیں، لبیک کی صدائیں بلند کر رہے ہیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، بلند آواز سے تلبیہ کہہ رہے ہیں۔ اسی دوران میں خانہ کعبہ کے ارد گرد جتنے لوگ موجود ہیں سب بے ٹھنڈک محسوس کرتے ہیں، اور ایک پیاری آواز غیب سے آواز آتی ہے، اشرف محبوب ماست، اے اشرف جہانگیر سمنانی، تو ہمارا محبوب ہے، تو ہمارا محبوب ہے۔ اللہ رب العزت نے اس وقت جو ہے اپنا محبوب بنا کر کے آپ کو جو ہے سب لوگوں کے بیچ میں عام کر دیا۔ اس دن سے لے کر کے آج تک بلکہ قیامت تک آپ کو محبوب یزدانی کے لقب سے یاد کیا جائے گا۔ لقب بھی ملا تو بھی عجیب، آپ کے پیر و مرشد نے سوچا کہ اپنے فرزند اشرف جہانگیر سمنانی کو کون سا لقب دوں۔ ایک دن آپ نے کہا القاب تو آسمان سے نازل ہوتے ہیں، چلو من جانب اللہ کچھ رقم ملے گا۔ ایک دن ایسا آیا رات میں تہجد کی نماز ادا کرنے کے بعد جب فجر کی نماز ادا کر کے آپ حجرے سے باہر آئے تو اس وقت جو ہے آپ کو دیواروں نے، دروازوں نے، کھڑکیوں نے، چھت نے اور ارد گرد جو بھی چیزیں تھی سب نے آپ کو جہانگیر جہانگیر کہہ کے پکارا۔ جہانگیر یعنی دنیا جن کے قبضے میں ہے، جہانگیر دنیا کو اپنی گرفت میں لینے والے، جہانگیر دنیا میں تصرف اختیار کرنے والے۔ جب آپ باہر آتے ہیں تو احباب جو ہے آپ کو جہانگیر کے خطاب سے یاد کرتے ہیں، دستبوسی کرتے ہیں، سینہ لگاتے ہیں کہ آپ جہانگیر ہیں۔ اللہ نے آپ کو پوری دنیا پر جو ہے قبضہ اور اختیار عطا فرما دیا ہے۔ جب یہ بات عام ہوئی تو ایک جو ہے قلندر 500 لوگوں کو لے کر کے آیا مقبول پاک کی بارگاہ میں۔ آپ جہانگیر کہلاتے ہیں، پوری دنیا آپ کے قبضے میں ہے۔ بڑا بحث و تکرار کرنے لگا۔ مخدوم پاک نے دلائل پر دلائل دیے، جو کہ آپ بہت بڑے عالم دین تھے، آپ بہت بڑے
گرا طرف کر کے مر. وہ ہے غوث العالم محبوب ثانی جن کے تصرفات کا کوئی جواب نہیں ہے. جب آپ کے پیر و مرشد نے کہا شہزادے کیا کر رہے ہو؟ فرمایا عرض کیا حضور میں اپنا لگوٹ کس رہا ہوں, میں آپ کی خدمت کی تیاری کر رہا ہوں. مرشد نے فرمایا اتنی مضبوطی کے ساتھ باندھنا کہ بیچ میں کچھ حائل نہ رہ جائے. آپ پیر نے کیا کہا, مرید نے کیا سمجھا, اسی کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ نے سمجھ لیا کہ حضرت مرشد نے فرمایا ہے آپ اپنی نفس کو نکال کر کے باہر کر دیجیے. آپ نے فرمایا مرشد آپ نے کہہ دیا ہے اشرف جہانگیر سمنانی اپنی نفس کو تادم حیات کے لیے باہر نکال کے پھینک رہا ہے. اے اشرف تم نے یہ کیا کہہ دیا, تم نے یہ کیا کہہ دیا؟ حضور میں نے جو ہے تحیہ کر لیا ہے کہ اب میں لوجہ اللہ آپ کی خدمت انجام دوں گا اور نفس نام کی کوئی چیز نہیں رہے گی. آپ کے پیر متفکر ہوئے, جب نفس کو نکال دیا ہے, جب خواہشات نفسانی کو باہر کر دیا ہے تو ہم شادی نہیں کریں گے. سوچنے لگے اتنے فیوز و برکات, اتنے کمالات, اتنے اوصاف حمیدہ, اتنی پاکیزہ چیزیں, نعمتیں, برکتیں جو اشرف جہانگیر سمنانی کے پاس ہے, اس کا وارث کون بنے گا, اس کا والی کون بنے گا, اس کا جانشین کون بنے گا. اسی فکر میں حضرت علاؤالحق پنڈوی کنجے دماغ مرشد مخدوم سمرا سجدے میں گر جاتے ہیں اور سجدے میں کئی گھنٹے تک رہتے ہیں اور اس کے بعد جب سر کو اٹھاتے ہیں آتے ہیں اے فرزند اشرف مبارک ہو, مبارک ہو, اے اشرف جہانگیر مبارک ہو, مبارک ہو. مرشد کیا بشارت لائے ہیں, مبارک ہو, مبارک ہو. اللہ رب العزت تمہیں ایک فرزند معنوی عطا فرمائے گا جو تمہاری امانت و تعمیر بنے گا. وہ کوئی اور نہیں, وہ حضرت سیدنا عبدالرزاق نورالعین کی ذات ہے. مخدوم علاؤالحق پنڈوی کی دعا کا نام نورالعین ہے. آپ نے دعا کی تھی کہ اے اشرف اب تم شادی نہیں کرو گے تو تمہاری امانتیں, اس کا والی کون بنے گا, تمہارا جانشین کون بنے گا. تو میں نے رب کی بارگاہ میں التجا کی ہے, پروردگار عالم کی بارگاہ سے الہام ہوا ہے, جواب ملا ہے کہ اشرف جہانگیر سمنانی کی ایک اولاد ہوگی, معنوی ہوگی, سوری ہوگی, ہر اعتبار سے جامع ہوگی اور وہ کوئی اور نہیں حضرت عبدالرزاق نورالعین کی ذات والا صفات ہے. بشارت تو مل گئی. اب مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی اپنے مرشد سے اجازت لے کر کے چلے, پوری دنیا کا سفر کرے. مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی واحد بزرگ ہیں, واحد بزرگ. چیلنج پوری دنیا کا آپ نے 3 مرتبہ پیدل چکر لگایا, پوری دنیا کا 3 مرتبہ, پوری دنیا کا آپ نے سیر, پوری دنیا کی سیر کی آپ نے, پوری دنیا کا چکر لگایا 3 مرتبہ. جہاں گئے, جدھر گئے, خشکی میں گئے, دری میں گئے, ہر جگہ آپ کے مریدین بستے ہوئے نظر آئے. جدھر گئے لوگوں کا ہجوم لگ گیا, جدھر گئے جیسی ضرورت تھی, روحانیت کی ضرورت تھی, کرامت کی ضرورت تھی, کتاب کی ضرورت تھی, پند و نصیحت کی ضرورت تھی. اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا سلسلہ پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے. پوری دنیا میں جتنے بھی سلسلے ہیں ان تمام سلسلوں میں سب سے بڑا سلسلہ دنیا کے ہر خطے میں اگر کوئی ہے تو سلسلے اشرفیہ ہے, اور جو کہ اصل میں وہ سلسلے چشتیہ ہی ہے. تو چشتی سلسلہ پوری دنیا میں عام اور تام ہوا. یہ حضور غریب نواز کی بشارت بھی تھی کہ آنے والے وقت میں میرے سلسلے میں ایک غوث جہانگیر پیدا ہوگا جو قیامت تک سلسلے چشت کو جاری اور ساری اور تازہ رکھے گا. وہ کوئی اور نہیں, حضور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی ذات. سفر کرتے 500 قلندر ساتھ میں آپ جو ہے عراق میں پہنچے, حامہ شریف, عراق میں قصبہ جیلان کے پاس میں جگہ حامہ شریف, وہاں پہنچے. وہاں پر آپ کی ایک خالہ زاد بہن رہتی تھی.
اور آپ کی خالہ زاد جو بہن تھی وہ حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل پاک سے بزرگ ہیں، حضرت سید عبد الغفور حسن جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی نکاح میں تھی، انہی کے گھر میں چونکہ رشتہ داری تھی، وہیں پر قیام ہوا، اور قیام ہوا تو پہلے دن سے سب لوگ بھیڑ تو لگی تھی، انہی بھیڑ میں ایک 10 سال یا 12 سال کا بچہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی خدمت میں پیش رہتا، ہاتھ باندھ کے رہتا، حضور پانی کی ضرورت، ترنت پانی، کھانا، ہاتھ دھلانا، ہاتھ پوچھنے کے تولیہ، یعنی جو ضرورت ہو فوراً حاضر خدمت کرتا۔ مخدوم پاک کی نظر بار بار پڑتی تھی، جانے سے پہلے آپ نے فرمایا اے سید عبد الغفور جیلانی، یہ لڑکا کس کا ہے، یہ بیٹا کس کا ہے؟ اس کے بیچ میں اور میرے بیچ میں ایک الگ انسیت پیدا ہو گئی ہے، ایک الگ محبت پیدا ہو گئی ہے، ایک الگ تعلق پیدا ہو گیا ہے، ایسا لگتا ہے کہ اس کے اور میرے بیچ میں برسوں کا رشتہ ہے، ایسا لگتا ہے کہ بچپن سے پہلے عالم ازل میں اس کا اور میرے درمیان نسبت اور تعلق لکھ دیا گیا ہے، یہ کس کا بیٹا ہے؟ ظاہری شکل و شباہت کے ساتھ روحانی کمال بھی رکھتا ہے، بہت جلد ترقی پائے گا، اور پیشانی سے ایسا لگتا ہے آنے والے وقت میں اپنے زمانے کا شیخ الاسلام بن کر کے سیدنا عبد الغفور جیلانی نے کہا حضور یہ میرا ہی لڑکا ہے، آپ کا بھانجا ہے، آپ کی خالہ زاد بہن کا بیٹا ہی ہے، آپ ہی کا بھانجا ہے۔ مخدوم پاک سنتے ہیں، مچل جاتے ہیں، پھر آپ کو اپنے پیر و مرشد کی بشارت یاد آتی ہے کہ تم کو اللہ رب العزت ایک روحانی بیٹا عطا فرمائے گا جو تمہاری امانتوں کا امین بن کر کے پوری دنیا میں تمہارے سلسلے کو عام کرے گا۔ آپ کہتے ہیں اے سید عبد الغفور جیلانی، کیا اجازت دیتے ہو اس بیٹے کو میں اپنی فرزندی میں لے لوں، اور جس طریقے سے اور سارے حقوق معاف کر دو والدین، اور میں اس کی تعلیم و تربیت کا ضامن ہوں، میرے حوالے کر دو۔ ماں باپ خوشی اور رضا بیٹے کو سپرد کر دیتے ہیں، 10-12 سال کی عمر میں مخدوم پاک اپنے ساتھ میں لے لیتے ہیں، پھر سفر حضر جہاں جاتے ہیں سیدنا عبد الرزاق نور العین کو اپنی خدمت میں رکھتے۔ کہاں؟ اپنی خدمت میں۔ خدمت میں کیا ہوتا ہے؟ جوتا ساتھ میں لے کے چلنا، پانی کا مشکیزہ ساتھ میں رکھنا، کھانے کا برتن ساتھ میں رکھنا، دسترخوان ساتھ میں رکھنا، جو ضرورت پڑے سر میں تیل لگانا ہے ترنت حاضر ہو جانا۔ 500 بزرگ تھے، بزرگان دین جو مخدوم پاک کی خدمت میں تھے، 500 خلفا۔ حضرت خواجہ نظام یمنی جو لطائف اشرفی کے رائٹر مصنف ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ مخدوم پاک کی صحبت میں تقریباً سیدنا عبد الرزاق نور العین 68 سال تک رہے، 68 ایئر۔ اتنے سال میں مخدوم پاک کی ایسی خدمت کی، جب بھی مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی، احباب تیاری کرتے، اس سے پہلے سیدنا عبد الرزاق نور العین اس چیز کو پورا کر دیا کرتے۔ کسی کو موقع ہی نہیں ملتا وضو کرانا، وضو مخدوم پاک پانی، 500 لوگ تیار ہیں، لیکن سب سے پہلے جو پانی پیش کرتے ہو کوئی اور نہیں، سیدنا عبد الرزاق نور العین کی ذات۔ 68 سال تک بے لوث خدمت انجام دی، اور بلکہ 20 سال تک آپ نے جو مخدوم پاک کو پانی کا لوٹا پیش کرتے، حضور وضو کر لیجئے، وضو کرنے کے بعد کچھ پانی کے چند گھونٹ اسی جو ہے لوٹے میں بچ جاتے، اس کو چھپ کر کے سیدنا عبد الرزاق نور العین اپنے مرشد کا تبرک سمجھ کر کے نوش کیا کرتے تھے۔ کسی کو نہیں معلوم ہے، کسی خلیفہ کو، کسی مرید کو نہیں معلوم ہے، لیکن غوث العالم کو معلوم ہے، وہ روشن ضمیر ہیں، وہ محبوب یزدانی ان کو معلوم ہے۔ 20 سال کے بعد ایک دن محبوب یزدانی نے فرمایا اے نور العین، جو چھپ کر کے تم نے 20 سال تک پانی نوش کیا ہے، وضو کا بچا ہوا پانی، سنو میں نے رب کی بارگاہ میں التجا کی ہے، پروردگار عالم تمہاری نسلوں میں، تمہاری اولاد میں ایسے باکمال افراد کو پیدا کرے گا
دیا ہے، اے نور العین ہم نے خزانے الہی سے ایک حصہ تمہاری اولاد کے مقرر کیا ہے، اور قیامت تک تمہاری اولاد کا جو دوست ہے وہ میرا دوست ہے، جو میرا دوست ہے سلسلہ چشتیہ کا دوست ہے، جو تمہاری اولاد کا دشمن وہ میرا دشمن، جو میرا دشمن وہ سلسلہ چشت اہل بہشت کا دشمن ہے۔ اے نور العین تم نے میری اتنی خدمت کی ہے کہ تم نے خدمت کر کے مجھے اپنا غلام بنا لیا ہے۔ بتائیے خادم نے خدمت کی تو وہی حضرت سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے چہیتے بھانجے جو ایک زمانے تک خدمت کی مرشد کی، اور مرشد نے اتنا باکمال بنایا کہ پوری کائنات کے لوگوں کے مخدوم بن گئے۔ خادم ہی مخدوم ہوتا ہے۔ آپ اپنی قسمت پہ ناز کرو، آج انہی کی اولاد حضور رئیس ملت ہے، سید عبدالرزاق نورین کی نسل کے ایک چمکتے اور مہکتے پھول رئیس ملت ہیں۔ آج تقریباً 574 سال کے بعد اولاد کا یہ عالم ہے تو حضور مخدوم اشرف جہانگیر کے بھانجے اور لاڈلے شہزادے سیدنا عبدالرزاق نورین کا عالم کیا ہوگا؟ بڑا کمال مخدوم پاک فرماتے ہیں جو کہ جیسے ہی بچہ بڑا ہوتا ہے سب سے پہلے دینی تعلیم، مخدوم پاک فرماتے ہیں کہ سلسلے نور بخشیہ میں 70 لوگوں نے میرے پاس قرآن حفظ کیا۔ کتنے لوگوں نے؟ 70 لوگوں نے سلسلے نور بخشیہ کے 70 لوگوں نے میرے پاس قرأت سبا کے ساتھ ایک سال میں قرآن حفظ کیا، اور اسی فہرست میں میرے فرزند سید عبدالرزاق نورین بھی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے ہی مخدوم پاک لائے تو سب سے پہلے حافظ قرآن بنائے۔ ایک سال میں قرأت سبع کے ساتھ 7 قرأت کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھنا یہ بہت کمال کی بات ہے۔ قرأت سبع کے ساتھ ایک سال میں حافظ بنا دیے، پھر علوم ظاہری باہری تمام علوم ظاہری اصلیہ عقلیہ نقلیہ سے آپ کو مزین کر دیا۔ ایک علم کی بات یاد آ گئی، ایک سفر میں آپ چل رہے تھے تو آپ کا معاملہ یہ تھا کہ آپ قلندروں کے ساتھ سفر کر رہے تھے، پانی کی کشتی میں بیٹھ جاتے ہیں اور آپ کو جانا تھا مکہ شریف۔ سیدنا عبدالرزاق نورین بھی ہیں، علم کا شوق ہے، کبھی پڑھا رہے ہیں۔ اسی کشتی میں ایک زمانے کے بہت بڑے معقولی منطقی عالم دین حضرت مولانا اعظم جمال بدخشانی رحمت اللہ تعالی علیہ، جو علم توقیف، علم منطق، علم ریاضی وغیرہ کے بہت بڑے امام تھے، اسی سفر میں تھے۔ وہ ملک سیریا جا رہے تھے، ملک شام جا رہے تھے اپنے بزنس کے سلسلے میں۔ چنانچہ مخدوم پاک کے شہزادے حضرت نور العین کی ملاقات ہو جاتی ہے، آپس میں تبادلہ خیال ہوتا ہے، اور اس علوم عجیبہ کو سیکھنے کی خواہش ظاہر کرتے ہیں، میں سیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت مولانا اعظم جمال بدخشانی کہتے ہیں ٹھیک ہے، کوئی کتاب رہتی ہے اس کو پڑھانا شروع کرتے ہیں، اور حضرت نور العین لکھتے رہتے ہیں۔ ابھی کتاب کا مقدمہ ختم نہیں ہوتا ہے کہ کشتی کہاں پہنچ جاتی؟ مکہ شریف۔ اب وہاں مخدوم پاک اور آپ کے ساتھ اترنے تھے، اور مولانا اعظم جمال بدخشانی جائیں گے روم، جس کو سیریا کہتے تھے۔ حضور مخدوم پاک جب اپنے فرزند کے شوق کو دیکھتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں مولانا کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ تم میرے بیٹے کو، میرے نور نظر کو علوم عجیبہ جو تمہارے پاس ہے اس کو سکھا دو، جو بھی وقت لگے گا۔ اور پہلے تو آپ فرماتے ہیں جو تمہارا مال ہے اس مال کی جو قیمت ہے سب سے زیادہ قیمت اس کا اندازہ لگا کے مجھے بتا دو، وہ قیمت میں ابھی ادا کر دوں گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ 1 سال مکمل ہونے کے بعد پھر دوبارہ اتنی قیمت ادا کروں گا، خوب نذرانہ دوں گا، لیکن میرے شہزادے کو پڑھا تو دو۔ یہی مشن رئیس ملت کا ہے، بچوں کی فیسلٹی کے لیے، بچوں کی رہنے کے لیے، کھانے کے لیے بہت کوشش کرتے ہیں، اساتذہ سے گفتگو کرتے ہیں، بچوں کو یہ پڑھا دو، طلبہ کو یہ پڑھا دو۔ میرے عزیز طلبہ، یہ علوم ظاہری بہت اہم ہتھیار ہے، اسی علوم ظاہری کے ذریعے سے علوم باطنی کا راستہ تمہیں ملے گا۔
تھوڑی محنت کی ضرورت ہے. اب اس کے بعد حضرت مولانا اعظم جمال بدخشانی رحمت اللہ تعالی علیہ اندازہ لگا کے بتاتے ہیں کہ میرے پاس جو مال ہے اگر روم میں بیچوں گا تو 1,20,000 اشرفی میں بکے گا. 1,20,000 اشرفی. مکتوب پاک کہتے ہیں کہ 1,20,000 اشرفی میں ابھی ادا کروں گا اور 1,20,000 جب تم پڑھا لو گے مکمل تب ادا کروں گا. اور مال تو تمہارے پاس ہی رہے گا, مال بھی نہیں چاہیے, میں ادا کروں گا. مخدوم پاک کے شہزادے حضرت نور العین فرماتے ہیں مخدوم پاک کی حالت یہ تھی 3 دن سے زیادہ سامان سفر یا سامان سفر کے ہوائی اور ضروری اور روپیہ پیسہ 3 دن سے زیادہ کا نہیں رکھتے تھے. یعنی 3 دن کے سفر میں جائیں گے تمہارا 5,000 خرچہ ہوگا, بس اتنے رکھتے تھے. اور بات یہاں 1,20,000 سونے کے سکے کی ہے اور آپ نے اقرار کر لیا ہے. آپ کہتے ہیں مخدوم سمنا نے میرے جوش کو, میرے جذبے کی قدر کی اس وقت میں محسوس کیا, آپ نے طے کر دیا کہ جاؤ 1,20,000 روپیہ میں اپنی طرف سے ابھی دوں گا اور 1,20,000 بعد میں دوں گا جب کتاب مکمل ہو گئے. حضرت نور العین کہتے ہیں میں تھوڑا فکر مند ہوا, آپ نے زبان دی. مخدوم پاک نے جو آپ کے ساتھ میں سینکڑوں خلفاء تھے سب کو بلایا اور فرمایا جاؤ کشتی میں پھیل جاؤ. کہاں؟ کشتی میں پھیل جاؤ. کشتی جو پانی کے اوپر چلتی ہے اسٹیمر, پھیل جاؤ اور جاؤ کشتی کے اطراف میں سونے کے سکے تلاش کرو, جہاں سے ملے اٹھاتے جاؤ. سب پھیل جاتے ہیں اور سونے کے سکے کو اٹھاتے ہیں, جہاں جس کو ملتا ہے اٹھاتا ہے. جب تمام جو ہے حضور مخدوم پاک کے خلفاء مریدین جب سکے کو جمع کر کے ایک تھیلی میں جمع کر کے گننے لگتے ہیں تو پتہ چلتا ہے یہ سکے 1,20,000 سونے کے سکے نکلے. بتائیے, میں کہوں گا جاؤ میدان میں پیسے ہے لو ملیں گے. ارے مخدوم سمنا اشارہ کر دیے تو آپ بتائیے, اشارہ کر دیے تو جدھر اشارہ کیے جو گیا اس کو سونے کا سکہ مل رہا ہے. 1,20,000 ایسے ہی کشتی میں پڑے ہوئے سونے کے سکے تھے. مخدوم پاک نے مولانا اعظم جمال بدخشانی کو تھیلی دی, فرمایا یہ وعدہ کیا تھا یہ پورا کر دیا, اب آپ مکمل کتاب پڑھا دیجئے اور وعدے کے مطابق جب کتاب مکمل ہو جائے گی 1,20,000 اور تمہیں دوں گا. اس طریقے سے صرف ایک علم کی بات کر رہا ہوں, علم ریاضی کی بات ہے, سمجھے کہ نہیں, علم ریاضی کی بات ہے. ایک ایسا دقیق علم تھا, اس علم کو سیکھنے کا صرف جذبہ دیکھا تو اتنی لمبی قیمت چکا دی اور 1 سال میں آپ نے اس کتاب کو پڑھا دیا اور 1 سال کے اندر تقریباً سمجھیے 2,40,000 اشرفی سکے لے کر کے مولانا اعظم جمال بدخشانی واپس آ گئے. میرے عزیز طلبہ, علم دین پر جتنا خرچ کیا جائے کم ہے. حضور مخدوم پاک تعلیم و تربیت کے بعد آپ نے ایک دن سوچا کہ میرے نور العین میں کچھ کمال پیدا ہوا ہے کہ نہیں. کیا کچھ کمال پیدا ہوا ہے کہ نہیں؟ کمال مطلب کوئی کرامت دکھتی ہے کہ نہیں؟ کیونکہ ہر شاگرد کا استاد چاہتا ہے کہ شاگرد کو جانچے کہ کتنی صلاحیت پیدا ہوئی ہے, کیا یہ صلاحیت آ گئی ہے, کیا اس کے اندر لکھنے کی صلاحیت ہے, کیا بولنے کی صلاحیت ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل قطعی طور پہ ہے. تو مخدوم پاک نے اپنے نور العین سے فرمایا اے نور العین میں چاہتا ہوں کہ میرے سامنے کچھ تم تصرف دکھاؤ. کہا حضور آفتاب ولایت کے سامنے اس چھوٹے سے ٹمٹماتے ہوئے ستارے کی کیا حیثیت ہے؟ آفتاب ولایت کے سامنے, ماہتاب ولایت کے سامنے, اشرف جہانگیر کے سامنے اس معمول ذرے کی کیا حیثیت ہے کہ آپ کے سامنے کرامت دکھائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مخدوم پاک نے فرمایا فرزند میں آزمانا چاہتا ہوں, میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تمہارا
حضرت نورالعین بار بار انکار کرتے رہے. حضرت نورالعین نے کیا فرمایا؟ کئی مرتبہ جب مخدوم نے ارشاد فرمایا تو اس کے بعد مخدوم پاک نے فرمایا یہ ہماری خدمت میں جو غلام ہے، غلام علی بیگ، ترک کا غلام ہے، ترکی ہے، ان پڑھ ہے، ایک لفظ نہیں آتا ہے، 10 سال سے خدمت میں ہے، تو اس پر توجہ باقری ڈالو اور اس کے اثرات میں دیکھنا چاہتا ہوں. حضرت نورالعین نے اپنے پیر و مرشد مخدوم پاک کے اصرار پر آپ نے اس پر نظر ولایت ڈالی، اور نظر ولایت ڈالنے کے بعد آپ متوجہ ہے پیر کی طرف. پیر و مرشد نے فرمایا کچھ وقفے کے بعد اس کے اندر آثار نمایاں ہوں گے، تبدیلی نظر آئے گی. کچھ گھنٹہ گزر گیا، حضور مخدوم پاک نے اس زمانے کے جونپور شیراز ہند کے بڑے بڑے علماء کو جمع کیا، جو علماء تھے، جو حرف پر ماہر تھے، جو منطق فلسفہ کی باریکیوں سے مشکافیوں سے لیس تھے، سب کو جمع کیا اور ارشاد فرمایا تم سب کو معلوم ہونا چاہیے یہ جو غلام بیٹھا ہوا ہے اس کا نام غلام علی ہے، یہ بیگ ہے، ترکی غلام ہے، میرے پاس خدمت میں تھا، ایک لفظ نہیں پڑھا ہے، یہ جو ہے اس کے سامنے آؤ اور اس سے جو چاہو سوال کرو، میں ضامن ہوں، اگر یہ جواب نہیں دے گا میں ذمہ دار ہوں. یہ مخدوم پاک نے کیا. جو بھی زمانے کو علماء بہت آتے تھے پوچھ رہے ہیں آپ نے ایسا کیوں کہا، آپ نے ایسا کیوں لکھا، آپ نے ایسا کیوں کیا، یہ اس طریقے سے سوال پہ سوال ہوتا رہتا تھا. تو مخدوم پاک نے نکتہ جی علماء کو جمع کیا اور کہا اس غلام سے پوچھو، پڑھا نہیں ہے، اے فلاں عالم آؤ، منطق کے بارے میں پوچھو، فلسفہ کے بارے میں پوچھو، بلاغت کے بارے میں پوچھو، اصول کے بارے میں پوچھو، علم حدیث کے بارے میں پوچھو، جو پوچھو، اگر جواب نہیں دے گا اشرف جہانگیر سمنانی اس کا ذمہ دار ہے. حضور مخدوم پاک نے جمع کیا، علماء جمع ہوئے، سب کو حیرت ہوئی یہ کیا. کسی نے منطق کے بارے میں پوچھا، کوئی منطق کا سوال ڈالا، باریک فن ہے، تو اس غلام علی بیگ نے ایک سوال کے 10 صحیح جواب عطا فرما دیے. ایک سوال 10 جواب بالکل صحیح. کسی نے فلسفے کے بارے میں پوچھا، سوال ایک تھا، جواب 10 دیے. کسی نے جو ہے اس طریقے سے بلاغت کے بارے میں پوچھا، سوال ایک تھا، جواب 10 دیے. کسی نے تفسیر کے بارے میں پوچھا، سوال ایک تھا، جواب 10 دیے. مخدوم پاک فرماتے ہیں اے نورالعین اب جا کر کے تمہارے تصرفات پر مجھے اعتماد ہو گیا. یہ ہے سید عبدالرزاق نورالعین. فرماتے ہیں نورالعین اتنی محبت تم سے ہے مجھے کہ تم اپنے آپ کو مجھ سے جدا مت سمجھنا، میری حیات اور میری ممات برابر ہے. اے نورالعین مجھے اپنا رفیق سمجھتے رہنا، جس طریقے سے ابھی تمہارے ساتھ ہوں پردہ کرنے کے بعد تمہارے ساتھ رہوں گا، اسی پر بس نہیں. اے نورالعین میں تمہارے ساتھ اور تمہاری اولاد کے ساتھ ہمیشہ رہوں گا. جو ان کا دشمن رہے گا میرا دشمن رہے گا، اور جو میرا دشمن ہوگا رجال الغیب اس کی جان کے دشمن ہو گئے. اے نورالعین تمہاری اولاد میں ایسے ایسے اکابر پیدا ہوتے رہیں گے، ایسے ایسے اکابر. یہ وہی مخدوم سمنان کی دعاؤں کی تاثیر ہے کہ آج سیدنا عبدالرزاق نورالعین کی نسلوں میں ایسے کمال کے بزرگ پیدا ہو رہے ہیں اور قیامت تک ہوتے رہیں گے جس کی نظیر ملنا مشکل ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم حضرت حاجی الحرمین سیدنا عبدالرزاق نورالعین کے عرس کی مناسبت سے ان کے فیض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. ہمارے مرشد حضور رئیس ملت کا سایہ عاطفت اب پر دراز فرمائے. مرشدان گرامی حضور رئیس العلماء حضور سید العلماء کا سایہ عاطفت اب سب پر دراز فرمائے. ہمیشہ تمہیں شاد و آباد رکھے. اور یہ گلشن شاہ میرا جامعہ فیضان اشرف رئیس العلوم شاہ میرا پبلک اسکول آستانہ سرکار شاہ میرا، یہاں پر رہنے والے تمامی باشندے چاہے وہ طلبہ کرام ہو، علماء کرام ہو یا پھر یہاں کے خدام ہو، اللہ سب کو
اپنے حفظ و امان میں رکھے اور یہ شاہ میرا کا در سلامت رہے، یہاں کا فیضان پوری دنیا میں عام ہوتا رہے اور ہم سب جو ہے اس در میرا سے ہمیشہ وابستہ رہے، ہماری نسلیں بھی وابستہ رہے۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔